تشریف لائے ہیں تو میں حضرت کی شان میں کچھ نہ کہتے ہوئے صرف یہ کہتا ہوں کہ صدائیں عشق ہو نذرانے دل لے کے آیا ہوں، صدائیں عشق ہو نذرانے دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، اور ذہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے یا میں دل لے کے آیا ہوں۔ حضرت آپ کے روبرو انہوں نے ایک حدیث اور حدیث کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بیان کیا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی مقدس پاکیزہ مطہر جماعت آپ کے گردا گرد بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا جسے مجمع میں کوئی نہیں جانتا تھا، وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہا اور واپس چلا گیا۔ جب آنے والا واپس چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، ایک چہیتے کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے کہا، معلوم ہے آپ کو یہ آنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی کے صحابی پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دست برتا عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم آنے والا کون تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چہیتے سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، یہ آنے والا ملک الموت تھا، موت کا فرشتہ تھا، اسرائیل تھا۔ اور جانتے ہو صحابی یہ آیا کیوں تھا؟ صحابی رسول نے عرض کیا یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ آیا کیوں تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ملک الموت میرے پاس آ کر کے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ چہیتا صحابی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یعنی آپ کی زندگی کے چند لمحے باقی ہیں، معمولی سا وقت باقی ہے، چند لمحوں کے بعد میں دوبارہ آؤں گا اور اس کی روح لے جاؤں گا۔ صحابی رسول نے یہ جملے نبی پاک کائنات کے سردار الصادق والامین سے سنے، لیکن رونا دھونا شروع نہیں کیا۔ ہمیں پتہ چل جائے چند لمحوں کے بعد موت آنے والی ہے، ہم بکھر جائیں گے، گھر جائیں گے، دکان پر جائیں گے، دوست و احباب کے پاس جائیں گے، مکان تقسیم کریں گے، اولاد کو نصیحتیں کریں گے، بیوی کو سمجھائیں گے، گھر والوں کو سمجھائیں گے، لیکن قربان جائیے نبی کے صحابی پر اور نبی کے چہیتے پر۔ نبی کے صحابی نے کہا، نبی کے چہیتے نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، میری موت چند لمحوں کے بعد آ جائے گی، میری روح میرے جسم سے نکل جائے گی، میں مردہ ہو جاؤں گا، لیکن یا نبی اللہ آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ نبی اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو چہیتے؟ صحابی نے عرض کیا، یا نبی اللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دے کہ جس کے کرتے کرتے میں دنیا سے جاؤں، مجھے جہنم سے اس کام کے صدقے میں بچا لیا جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ مسلمانوں میں کہا، میری بات کو پیر کی ٹھوکر پر رکھو، لیکن جو نبی کہے، پیغمبر اعظم کہے، الصادق والامین کہے، میرا ماننا اور یقین یہ ہے کہ کائنات میں سورج کو نیچے لایا جا سکتا ہے، سورج روشنی دینا بند کر دے یہ ممکن ہے، لیکن نبی کی بات میں، پیغمبر کی بات میں، آمنہ کے رکھتے جگر وجہ تخلیق کائنات کی بات میں رائی کے دانے کے برابر کوئی شک اور شبہ کرے یا شک اور شبہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، توجہ سے سننا اور دل کے لحاظ کھانے میں سے اتر جانے دینا، جنت حاصل کرنے کا، جہنم سے بچنے کا اللہ کے نبی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुस्खा तजवीज फरमा रहे हैं और आपका सहाबी ये नुस्खा आपसे पूछता है। नबी ने सहाबी को करीब किया और करीब करके कहा, मरते मरते काम करना चाहते हो जिस काम की बुनियाद पर जहन्नम से बचा करके जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ? हाँ रसूल अल्लाह चाहता हो। अल्लाह के नबी ने कहा तो सुनो, अगर वो काम पूछ रहे हो जिस काम के करते करते तुम्हारी मौत आए और तुम जन्नत में चले जाओ, तो ऐसा करो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, कुरान की तिलावत शुरू कर दो। अगर कुरान पढ़ते पढ़ते तुम्हारी मौत आई और कुरान की तिलावत करते करते तुम्हारी मौत आई, तो फिर समझ लेना अल्लाह तुम्हें जहन्नम से बचा करके जन्नत में दाखिल कर देगा। इसलिए अल्लाह ने कहा, अहकमुल हाकिमीन ने कहा, इन्नल्लज़ीना यतलून किताबल्लाह यरजून तिजारतन लन तबूर। जो अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं वो अल्लाह से ऐसी तिजारत करते हैं जिस तिजारत में टोटा कोई नहीं है, घाटा कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है।